عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنة قال مجالس العلم رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ نہ کچھ وہاں سے نفع لے لیا کرو، فرتعو کچھ وہاں سے کھا پی لیا کرو، باغیچے کے پھل سے کچھ نہ کچھ استفادہ کر لیا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، اللہ کے رسول جنت کے باغیچے دنیا میں کہاں سے آئے، وہ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجالس العلم، کہ علم کی مجلسیں یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ جس طرح سے باغیچے میں باغ میں پھل ہوتا ہے اور پھول ہوتے ہیں اور اس سے ان پھلوں سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے، پھولوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جی بہلاتا ہے، طبیعت کو مزاج کو فرحت اور سکون نصیب ہوتا ہے، اسی طرح سے علم کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو ایمانی کیفیات بڑھیں گی، ایمان کو سرور ملے گا، نور نصیب ہوگا، فرحت اور سکون نصیب ہوگا۔ اس لیے کہا کہ علم کی مجالس میں بیٹھا کرو۔ یقیناً انسان کی مصروفیات ہیں، لیکن یہ بات کوئی کم نہیں ہے کہ یہ مجلسیں دنیا میں جنت کے باغیچے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جنت کے باغیچوں سے آدمی کیوں محروم رکھے، کیوں اپنے آپ کو محروم رکھے؟ ٹھیک ہے، وہ حدیث پہلے بھی سنی ہے، وہ بات پہلے بھی سنی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ نہیں ہے، تو یہ تو فائدہ ہے نا کہ جنت کا باغیچہ لگا ہوا ہے، یہ تو فائدہ ہے کہ جنت کا باغیچہ ہے، بیٹھ جاؤ، سنو اس کو، سنی ہوئی ہے پہلے، بارہا سنی ہے۔ تو کیا آتا ہے قرآن میں کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے جب آیتیں سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث پہلے سے سنی ہے، پھر سنی، ترقی ہوگی، اور اس مجلس میں بیٹھیں گے، نورانی مجلس ہے، فرشتوں کی مجلس ہے، یقیناً فائدہ ہوگا۔ اس لیے ایسی مجالس سے اپنے آپ کو دور نہ کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، لقمان جن کے نام پر سورت بھی سورہ لقمان ہے، اور وہاں پر بھی حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی تھی، یا بنی علیک بمجالسۃ العلماء، اے بیٹے علماء کی مجالس میں بیٹھنا ضروری سمجھنا، واسمع کلام الحکماء، عقل مند لوگوں کی باتوں کو غور سے سننا، فإن اللہ لیحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیت بوابل المطر، بے شک اللہ تبارک تعالی علماء کی مجلس کی برکت سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ کرتا ہے جس طرح سے اللہ بنجر زمین کو پانی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے۔ تو بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ سبزہ اگتا ہے، تو دل بھی بنجر ہو جاتا ہے۔ دل بھی جب قرآن سے دور ہوتا ہے، سنت سے دور ہوتا ہے، بات سننے سے دور ہوتا ہے، تو دل بھی تو بنجر ہوتا ہے۔ جب یہ دل قرآن کی بات کو سنتا ہے، حدیث کی بات کو سنتا ہے، اور وہ کہاں ملے گی؟ وہ علماء کی مجالس میں ملے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی کا دل بھی زندہ ہوگا۔ جب دل زندہ ہوگا تو دل اثر پکڑے گا، ہر نصیحت سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے رسول، ایو جلسائنا خیر، سب سے اچھے لوگ کون ہیں جن کے پاس ہم بیٹھیں؟ ایسے لوگ بتائیے کہ جن کے پاس بیٹھیں تو ہمیں فائدہ ہو، اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ،
جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے، ایسوں کی مجلس پہ بیٹھا کرو۔ نمبر 2، وزاد فی علمکم منطقہ، کہ جب وہ بات کرے وہ شخص تو آپ کے علم میں اضافہ ہو، ایسے شخص کے پاس بیٹھا کرو۔ نمبر 3، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اس کے عمل کو آپ دیکھو تو آپ کو آخرت یاد آ جائے۔ 3 نشانیاں بتائی، 3 نشانیاں کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس کی مجلس میں بیٹھ کر علم میں اضافہ ہو، اور نمبر 3، اس کے عمل کو دیکھ کر آدمی کو آخرت یاد آئے، ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، سمجھ لو کہ بوڑھے آدمی کا، سفید ریش آدمی کا اکرام کرنا یہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ بوڑھے آدمی کی تعظیم کرنا، اکرام کرنا، یہ کس کا اکرام اور تعظیم ہے؟ یہ اللہ کی۔ نمبر 2، وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، اور وہ حامل قرآن، عالم دین، جو اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، ولل جافی عنہ، اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنا پیٹ نہ بھرتا ہو، اس کی تعظیم کرنا، اس کی عظمت کرنا بھی اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم کرنے کی طرح ہے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من امتی من لم یبجل کبیرنا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی توقیر اور تعظیم نہ کرے، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا، اور ہمارے علماء کے قدر و مقام اور منزلت کو نہ پہچانے، وہ آدمی ہمارے میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت بات ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے عزیز دوستو، جس سے لا تعلق ہو جائیں، جس سے براءت کا اظہار کرے، تو وہ کس کے پاس سفارش کے لیے پھر جائے گا؟ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں علماء کو، اہل علم کو، بڑوں کو، سفید ریش بزرگوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو، ان کو سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، عزت و قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بچے تو بیچارے معصوم ہیں، وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں، ان کی تربیت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ کوئی خلاف شرع کام کرتے نظر آیا تو پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے ہم اس کو سمجھائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے، ثلاث لا یستخف بہم الا منافق، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہلکا سمجھنے والا آدمی تو منافق ہی ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان کو ہلکا سمجھنے والا آدمی تو منافق ہی ہوتا ہے۔ کون 3 قسم کے؟ نمبر 1، ذو الشیبۃ فی الاسلام، اسلام میں جسے بڑھاپا آ گیا ہو، نماز پڑھتے پڑھتے، سجدے کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو گئے ہوں، ان کو جو آدمی حقیر سمجھے گا وہ تو منافق ہی ہوگا، جو برا سمجھے گا وہ تو منافق ہی ہوگا بھائی۔ نمبر 2، ذو العلم، کسی عالم کو جو برا سمجھے گا وہ بھی تو منافق ہی ہوگا۔ نمبر 3، وامام مقسط، اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کو جو حقیر سمجھے گا وہ بھی منافق ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ان احادیث پر غور کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں ہر شخص کی قدر و منزلت کو اجاگر فرمایا۔ ہر شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام دیا ہے۔ بچے کا ایک مقام ہے، بوڑھے کا ایک مقام ہے، جوان کا ایک مقام ہے، عالم دین کا ایک مقام ہے، فقیر کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے عدل و انصاف کرنے والے
بادشاہ کو، عدل کرنے والے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک کا بادشاہ ہو، کہیں بھی وہ عدل کرنے والا، وہ انصاف کرنے والا شخص ہے دو آدمیوں کے درمیان میں، تو یہ قابل تعظیم ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں، تاکہ ہمیں معاشرے میں سکون نصیب ہو، آرام اور چین میسر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔